الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ کتاب القراض، قراض اور مضاربت کا بیان۔ قراض یا دوسرے الفاظ میں مضاربت کی تعریف یہ ہے کہ کوئی مال کا مالک اپنا مال کسی دوسرے کو دے دے تاکہ وہ دوسرا شخص اس میں محنت اور تجارت کرے، بشرطے کہ نفع دونوں میں مشترک ہو۔ اسی کو قراض بھی کہتے ہیں، اسی کو مضاربت بھی کہتے ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے القراض والمضاربۃ ان يدفع الیہ مالا لیتجر فیہ والربح مشترک ويشترط لصحته كون المال دراهم أو دنانير خالصة فلا يجوز على تبر وحلي ومغشوش وعروض ومعلوما معينا، وقيل يجوز على إحدى السرتين۔ فرما رہے ہیں کہ قراض میں جو تجارت میں لگنے والی پونجی اور رقم جو ہے وہ نقود میں، یعنی درہم و دینار ہو یا دور حاضر موجودہ دور کی کرنسی روپیے پیسے ہو، سامان تجارت راس المال نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس میں بہت ہی غرر ہے، دھوکہ ہے، اس لیے کہ راس المال اور نفع دونوں بھی مجہول ہوں گے، کیونکہ اسباب تجارت کی قیمت قبضے کے دن اور فروخت یا واپسی کے دن کے دوران میں بدل جائے گی۔ اور اصل معاملہ یہ ہے کہ قراض میں ویسے بھی غرر ہے، لیکن شریعت نے بہت سی حکمتوں اور مصلحتوں کی بنیاد پر اس کی اجازت دی، لوگوں کی ضرورت کی وجہ سے اسے جائز قرار دیا ہے، لہذا جو ہر حال میں رائج اور جس سے تجارت میں سہولت ہو یعنی نقود، اسی پر اکتفا کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے راس المال کی جو مقدار ہے وہ بھی معلوم اور معین ہو، ذمے میں ہو تو یہ قراض صحیح نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیں، بعض لوگ تجارت میں بہت ماہر ہوتے ہیں، تجربہ کار ہوتے ہیں، لیکن ان کے پاس مطلوبہ رقم یا اسباب نہیں۔ اسی طریقے سے دوسرے لوگوں کے پاس مال اور اسباب ہوتے ہیں، لیکن تجارت کے متعلق ان کو کوئی تجربہ یا صحیح واقفیت نہیں، یا کسی وجہ سے وہ تجارت میں داخل نہیں ہونا چاہتے۔ شریعت نے طرفین کی مصلحت اور رعایت کے پیش نظر، اور چونکہ صحابہ کرام کا اجماعی عمل قراض اور مضاربت پر چلا آ رہا ہے، اس لیے اس کو جائز قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے ابن ماجہ میں، 3 باتوں میں برکت ہے: ادھار فروخت کرنا، قراض اور گیہوں کو جو کے ساتھ ملانا، گھر کے استعمال کے لیے، نہ کہ بیچنے کے لیے۔ بیچنے کے لیے ایسا نہیں کیا جائے گا۔ تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قراض کو باعث برکت قرار دیا ہے۔ تو راس المال کی مقدار بھی معلوم اور متعین ہونی چاہیے۔ مال کی مقدار مجہول اور نامعلوم ہو تو عقد قراض صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں نفع بھی اب مجہول ہو جائے گا۔ معین ہو، ذمے میں ہو تو صحیح نہیں۔ مثلا مالک نے عامل کو پہلے سے قرضہ دے رکھا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے ذمے میں میرا جو قرضہ ہے اس میں تمہارے ساتھ عقد مضاربت کرنا ہوں، تو یہ صحیح نہیں۔ عامل کا کام ہوگا پہلے مالک کے سامنے پوری وہ رقم رکھ دے، پھر مالک اس رقم پر قبضہ کر کے عامل کو دے دے اور کہے کہ میں تمہارے ساتھ قراض کے عقد کا معاملہ کرتا ہوں، تو یہ معاملہ اب صحیح ہوگا، یہ معاملہ صحیح ہوگا۔ 2 تھیلیوں میں سے، یعنی دونوں تھیلیوں کے اندر
جو ہے مان لو 10-10 ہزار روپये رکھے ہیں، کوئی کہے کہ دونوں بٹوے میں سے ایک بٹوے پر میں آپ سے عقد قراض کا معاملہ کرتا ہوں، تو بعض حضرات اس کو بھی صحیح قرار دیتے ہیں، اس لیے کہ اس میں مال قراض معلوم ہو رہا ہے، تو راس المال میں یہ چیزیں دیکھی جائے گی۔ اور مزید راس المال میں ایک شرط یہ ہے وہ مسلماً الی العامل فلا يجوز شرط کون المال فی ید المالک، کیسے کہ راس المال عامل کے سپرد کیا جائے، یعنی مالک اپنا مال جو ہے عامل کے نوکر کے سپرد کرے، اسے براہ راست اس میں تصرف کا اختیار ہو عامل کو۔ اگر مالک نے یہ شرط لگائی کہ مال میرے پاس رہے گا یا تیسرے کسی تھرڈ پارٹی کے پاس رہے گا اور اس کے ساتھ تمہیں عقد قراض کرنا ہے، تو یہ شرط رکھنا صحیح نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے مالک یہ بھی شرط نہ لگائے کہ ہر تصرف کے لیے میری اجازت لینی پڑے گی، میری طرف رجوع کرنا پڑے گا، یہ شرط نہ لگائے، کیونکہ ممکن ہے کہ عامل کو بروقت کوئی چیز نفع کے ساتھ مل رہی ہے یا بیچنے جا رہا ہے، اور اگر مالک کی طرف رجوع کرنے کا اسے موقع نہ ملا تو عامل کا نقصان ہو جائے گا، اس لیے یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ ولا عملہ معہ، اور نہ ہی یہ شرط لگائے کہ مالک کو بھی عامل کے ساتھ کام کرنا ہے، یہ شرط بھی عقد قراض میں نہیں لگائے۔ وَيَجُوزُ شرط عمل غلام المالک معه علی الصحیح، صحیح قول کے مطابق مالک کا غلام اگر عامل کے ساتھ کام کرے اور یہ شرط لگائی جائے تو یہ شرط لگانا صحیح ہے کہ مالک یہ کہہ رہا ہے کہ میرا کوئی معتمد ہے وہ تمہارے ساتھ کام کرے گا، تو یہ تو معاملہ اس کا صحیح ہے۔ کہتے ہیں وظیفۃ العامل التجارۃ وتوابعها کنشر الثياب وطیها، عامل کا کام کیا رہے گا؟ تجارت کرنا، اور تجارت کے جتنے لوازمات ہیں وہ عامل کی ذمہ داری رہے گی۔ تجارت کے جتنے لوازمات ہیں وہ عامل، جیسے کپڑے کو پھیلانا، اس کو لپیٹنا، دکان لگانا وغیرہ، یہ سارا کام یہ عامل کا ہوگا، یہ سارا کام جو ہے عامل کا ہوگا، عامل کی یہ سب ذمہ داریاں ہوں گی۔ فلو قارضه ليشتري حنطة فيطحن ويخبز او غزلا ينسجه ويبيعه فسد القراض، اگر مالک نے عامل کے ساتھ عقد قراض کا معاملہ کیا ہے اس شرط کے ساتھ کہ عامل گیہوں خریدے گا پھر اس کو پیسے گا اور روٹی بنائے گا، یا سوت خریدے گا اس کو بنے گا اور اس کو بیچے گا، تو یہ عقد قراض جو ہے فاسد ہو جائے، عقد قراض فاسد، بس وہ مال دے دے اور الگ ہو جائے۔ اب کوئی شرط، کیونکہ یہ چیزیں جو ہے نا یہ اعمال تجارت نہیں ہے بلکہ یہ صنعت و حرفت کا معاملات ہے، اور اس میں اجارے وغیرہ کا جو ہے معاملہ آتا ہے، یہ اس میں تجارت کا معاملہ نہیں آتا۔ وَلَا يَجُوزُ أَن يَشْرِطَ عَلَيْهِ شِرَاءَ مَتَاعٍ مُعَيَّنٍ أَوْ نَوْعٍ يَنْدُرُ وُجُودُهُ، اسی طریقے سے مالک عامل پر یہ شرط بھی نہ لگائے، جائز نہیں ہے کہ متعین سامان ہی عامل خریدے گا، اس کے علاوہ کوئی سامان نہیں خریدے گا، یہ شرط بھی نہ لگائے۔ اسی طریقے سے ایسی کوئی چیز خریدنے کی، قسم خریدنے کی شرط لگائے جو نادر الوجود ہو، کہ بھائی تم اگست کے مہینے میں آپوس آم خریدو، تو ظاہر سی بات ہے اگست کے مہینے میں کوکن میں آپوس آم نہیں ہوتا ہے، تو اس پہ خریدنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں تھا۔ او معاملۃ شخص، یا کسی متعین شخص سے ہی تم معاملہ کرو، تو یہ شرط لگانا صحیح نہیں کہ یہ شرط لگائے کہ تم متعین شخص سے ہی معاملہ کرو، تو ایسی کوئی شرط لگانا بھی اس کے لیے صحیح نہیں۔ ولا یشترط بیان مدت القراض، اسی طریقے سے مالک عامل کو مدت قراض بیان کرے یہ بھی شرط نہیں ہے۔ فلو ذکر مدتا ومنعه التصرف بعدها فسد، اگر مان لو مالک نے عامل کے سامنے ایک مدت ذکر کی کہ تم دسمبر کی 31 تاریخ تک ہی تمہارا میرا عقد قراض کا معاملہ ہے، اس کے بعد تمہیں
تصرف کرنے کا حق نہیں ہے، فسد، تو یہ عقد قراض ہی فاسد ہو جائے گا۔ وَإِن مَنَعُوا الشِّرَاءَ بَعْدَهَا فَلَا فِي الْأَصَحِّ، اور اگر یہ کہا کہ بھائی دسمبر کے 31 تاریخ کے بعد تم کوئی نئی چیز مت خریدنا، تو اس کی وجہ سے اصح قول کے مطابق عقد قراض فاسد نہیں ہوگا، عقد قراض تو صحیح ہوگا۔ وَيُشْتَرَطُ اخْتِصَاصُهُمَا بِالرِّبْحِ وَاشْتِرَاكُهُمَا فِيهِ، اور نفع مالک اور عامل دونوں میں مشترک ہونا شرط ہے، دونوں میں مشترک ہوگا اور دونوں کے ساتھ ہی خاص ہونا، یہ شرط ہے۔ نفع دونوں میں مشترک بھی ہوگا اور دونوں کے ساتھ ہی خاص ہوگا، تاکہ مالک کو مال کا اور عامل کو اپنے عمل کا اور محنت کا ثمرہ ملے۔ پس اگر نفع تمام نفع کسی ایک کے لیے طے کرے تو یہ عقد قراض ہی فاسد ہو جائے گا۔ وَلَوْ قَالَ قَارَضْتُكَ عَلَىٰ أَنَّ كُلَّ الرِّبْحِ لَكَ فَقِرَاضٌ فَاسِدٌ، مالک نے یہ کہا کہ میں تم سے عقد قراض کرتا ہوں اس بات پر کہ تمام نفع تم کو ملے گا، تو یہ بھی قراض فاسد ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں قراض تو صحیح ہو جائے گا، وَإِنْ قَالْ كُلُّهُ لِي فَقِرَاضٌ فَاسِدٌ، اور اگر یہ کہا کہ تمام کے تمام نفع مجھے ہی ملنا چاہیے، تب بھی عقد قراض فاسد ہے، یعنی مالک کے لیے طے ہو تب بھی عقد قراض فاسد، عامل کے لیے تمام نفع طے کیا جائے تو بھی عقد قراض فاسد۔ اس صورت میں تمام نفع مالک کو ملے گا اور عامل کو اجرت مثل ملے گی، کیونکہ اس نے نفع کی امید پر محنت کی۔ تمام نفع مالک کے لیے طے ہو تب بھی عقد قراض فاسد ہے، اور ایسی صورت میں عامل کو کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ عامل نے نفع کی طمع اور امید کے بغیر محنت کی ہے، لہذا اس کی محنت تبرعاً اور مفت سمجھی جائے گی۔ وقیل ابضاع، بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ تبرع سمجھا جائے گا۔ وَكَوْنُهُ مَعْلُومًا بِالْجُزِيَّةِ، کہتے ہیں کہ اس میں جو نفع ہے وہ نفع یعنی دونوں کا جو نفع ہے اس کا حصہ جزئیت اور نسبت کے اعتبار سے متعین ہو، مثلا پاؤں حصہ، 1/3، آدھا حصہ، 50-50، یا تو پھر 10% یا 50% وغیرہ، اس طریقے سے دونوں کا نفع جزئیت کے اعتبار سے طے ہونا چاہیے۔ جی، کسی ایک کے لیے بھی نفع کی مقدار عدد سے متعین نہیں کی جائے گی، اگر ایسا کیا گیا تو یہ عقد ہی صحیح نہیں ہوگا۔ مثلا میں تم سے عقد قراض کا معاملہ کرتا ہوں اس شرط کے ساتھ کہ تم مجھے ہر مہینے میں 10,000 روپے دے دو، ہو سکتا ہے پورا نفع ہی 10,000 روپے کا ہو جائے، تو عامل کی تو محنت عکارت ہو گئی۔ یا نفع ہو مان لو 1,00,000 روپیے، تو پھر مالک کو بھی تکلیف ہوگی کہ اس کو اتنا کیوں ملا، یہ ساری چیزیں، اس لیے اس کو صحیح نہیں مانا گیا۔ تو نفع کا حصہ جو ہے یہ جزئیت اور نسبت کے اعتبار سے متعین ہے، عدد کے اعتبار سے متعین نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایسا ہوا گیا تو یہ عقد صحیح نہیں ہے، عقد صحیح نہیں ہے، جی، فاسد ہوگا۔ ایسی صورت میں تمام نفع مالک کے لیے ہوگا اور عامل کو اجرت مثل ملے گی، اگر عدد کے اعتبار سے نفع طے کیا گیا۔ جی، فَلَوْ قَالَ عَلَىٰ أَنَّ لَكَ فِيهِ شَرِكًا وَنَصِيبًا فَسَدَ، یہ کہا کہ میں تم سے قراض کا معاملہ کرتا ہوں اس شرط کے ساتھ کہ اس تجارت میں تمہاری شرکت بھی ہوگی اور تمہارا حصہ بھی ہوگا، تب بھی فاسد ہے۔ یعنی نفع کے ساتھ اب شرکت وغیرہ کا معاملہ طے نہ کرے تب بھی عقد قراض فاسد ہو جائے گا۔ او بیننا، یا ہمارے درمیان میں شرکت کا معاملہ وغیرہ یہ بات کہی تو عقد قراض فاسد ہے۔ فلا صحو السیۃ ویکون نصفین، یہ کہا کہ عقد قراض میں نفع ہم دونوں کے درمیان میں ہوگا، تو اصح قول کے مطابق عقد قراض صحیح ہے اور اب 50-50% مانا جائے گا، نفع میں دونوں نصف کے اعتبار سے شریک ہو گئے۔ وَلَوْ قَالَ لِيَ النِّصْفَ فَسَدَ فِي الْأَصَحِّ، اور اگر صرف یہ کہا مالک نے کہ مجھے نصف ملے گا اور دوسری جانب کو بیان نہیں کیا کہ عامل کو کتنا ملے گا، تب بھی اصح قول کے مطابق فاسد ہے۔ ایک قول یہ کہ نہیں صحیح ہے عقد اور عامل کو بھی نصف ہی ملے گا۔
وَإِنْ قَالَ لَكَ النِّصْفُ صَحَّ عَلَى الصَّحِيحِ، اور اگر یہ کہا کہ تم کو نصف حصہ ملے گا تب بھی عقد قراض صحیح ہے، اور مالک اور عامل دونوں کے درمیان میں نصفہ نصفی کے اعتبار سے تقسیم ہوگا۔ وَلَوْ شَرَطَ لِأَحَدِهِمْ عَشْرَ وَرِبْحَ صِنْفٍ فَسَدَ، اور اگر پیچھے بات آئی نا کہ عدد کے اعتبار سے نفع کی مقدار متعین نہ ہو، اگر ایسا کیا گیا کہ ہاں ان دونوں میں سے ایک کے لیے 10 روپیے یا کوئی صنف یعنی اس قسم کو اگر بیچا گیا تو اس میں سے نفع تم کو ملے گا، جیسے فریج واشنگ مشین دونوں رکھیے گا، فریج کا نفع مجھے، واشنگ مشین کا تم کو، تب بھی عقد قراض فاسد ہو جائے گا، یہ عقد قراض صحیح نہیں ہوگا۔ تو یہ عامل کے ساتھ جو عقد قراض کا معاملہ ہے اس کو انہوں نے یہاں پر کھول کر بیان کیا ہے۔ عقد قراض کے جو ارکان ہیں، صیغہ ہے، اسی طریقے سے مالک ہے، عامل ہے، راس المال ہے، تو راس المال کے بارے میں بات آئی، عامل کی ذمہ داریاں بھی آ گئی، اب آگے صیغے اور مالک کی مزید ذمہ داریاں